پورے علاقے میں ہوں گی، آوازیں آئیں گی، لیکن چونکہ یہ پہلی اذان ہمارے کان میں پڑی ہے تو اس کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ، نہر زبیدہ بھی انہوں نے بنائی، جو نہر بنائی نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ذرا توجہ سے سنیے بات کو، یہ کوئی قصے کہانی والی مجلس نہیں ہے تاکہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں، جیسے بھی مولانا بلال صاحب نے بھی کہا یہ مقصد کے لیے آئے وہ مقصد لے کر جائیں، تو روز روز بیٹھنا ہوتا نہیں ہے، تو توجہ سے بات سنیں۔ تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، کہا اللہ نے مغفرت کر دی، کہا کہ وہ نہر کی وجہ سے جو حرم تک گئی تھی، کہا نہیں اس کی وجہ سے نہیں، کہا اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی، تو جب اللہ اکبر کی صدا آئی تو تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور منہ میں ڈالنا چاہا، لیکن اللہ اکبر آئے تو وہ لقمہ تم نے نیچے رکھ دیا اور اپنے دوپٹے کو صحیح کر دیا، تو نے میرے نام کا ادب رکھا، احترام کیا، آج اس نام کے احترام اور ادب کی وجہ سے اے زبیدہ میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ تو ادب اور احترام ضروری ہے۔ بار کے آج کل موجودہ دور کے اندر مدارس کی ضرورت اور اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اسلام کی حفاظت کے قلعے بھی یہی مدارس ہیں۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارا بھی اللہ نے، حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ حفاظت کے ذرائع اللہ نے مدارس کی صورت میں رکھے ہیں، حفاظ کرام کی صورت میں رکھے ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جو مدرسے کی بنیاد رکھی وہ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد ایک شاگرد نے رکھی، اور پھر وہیں سے اس کی نوریں جو ہے وہ پھوٹی، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کی نورانیت پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اور ہر گلی اور کوچے میں جو ہے وہ مدارس آپ کو نظر آئیں گے، مساجد آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ وہی ہمارے اکابرین کی قربانی ہے، اور ان شاخوں میں سے ایک شاخ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ مدرسہ ہے ہمارا یہ ہے، اور اس کی بنیاد 1999 میں رکھی گئی۔ یہ بچے آپ خاموش ہو جائیں۔ 1999 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے محتمم اور مدیر قاری قاسم صاحب دامن برکاتہم العالیہ ہیں، جن کی اخلاص اور الہیت کی وجہ سے ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے۔ سن 2002 میں جب میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتا تھا تو یہاں جب میں محراب میں کھڑا ہوتا تھا تو بارش کا پانی ٹپکتا تھا نیچے، جب میں رومال ایسے کرتا تھا تو مٹی جھڑتی تھی اوپر سے، ایک وہ دور بھی تھا۔ لیکن حضرت کی قربانیاں ہیں، بارش کے موسم میں بھی نیچے سے اوپر آنا۔ آج ہم یہاں سے یہاں قریب نہیں آ سکتے تھے، حضرت نیچے سے پانچوں نماز کے لیے آیا کرتے تھے، اور پتھر بھی کھائے ہیں جو ہے اسی مدرسے کے لیے، اس مسجد کے لیے۔ تو یہ ان کی قربانیاں ہیں جو آج آپ کو یہ عالیشان مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہاں علاقے والوں کی بھی محنت ہے، ان کا بھی اخلاص ہے، ان کی بھی محنت ہے۔ تو بارک اسلام کے حفاظت کے قلعے وہ مدارس ہیں۔ دوسری بات قرآن کریم کی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حفاظ کرام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے خواص میں سے ہیں، اللہ کے خاص مہمان لوگ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ ہمیں ظاہراً لفظوں میں نظر آتا ہے، یہ در حقیقت جنت کے باغ ہیں۔ جب جنت کا پانی ان کو لے گا تو یہ باغ کی صورت اختیار کر لیں گے، تو ہر آدمی وہ جنت کی تلاش میں ہے، لیکن یہ حافظ قرآن پوری جنت کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے اور پوری جنت کو لے کر گھوم رہا ہے۔ تو یہ ان کا معمولی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا پڑھنے والا جب اللہ کے سامنے حاضری دے گا تو یہ قرآن کریم بھی پیش ہوگا اور اس پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اس پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ 1999 میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت چند طلباء تھے اور ایک استاذ تھا، پھر یہ ترقی کرتے کرتے آج 2021 4 کلاسیں ہیں، 4 استاد ہیں، اور ہر کلاس کے اندر تقریباً 50 سے 60 بچے ہیں، اور 2 کلاسیں بنات کی ہیں جس میں 2 استانیاں ہیں، اور ہر کلاس کے اندر تقریباً کم و بیش 30 بچیاں ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو یہ حضرات کی محنت ہے، ان حضرات کا خلوص ہے۔ مولانا یوسف ریگانی شہید رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے متعلق نسبت سے چند بات
باتیں عرض کر لوں تاکہ ہمارا بھی شوق پیدا ہو۔ مولانا یوسف لیدوانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے گیا، ان کے والد صاحب ان کے ساتھ تھے، تو وہاں پر حفاظ کو دیکھا کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ ان کے والد نے کہا کہ یوسف میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم بھی حافظ قرآن ہوتے۔ حضرت حافظ قرآن نہیں تھے، عالم بن گئے تھے لیکن حافظ قرآن نہیں تھے۔ کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ تم بھی حافظ قرآن بن جاؤ۔ تو حضرت نے کہا میں بن جاؤں گا حافظ قرآن۔ کہا تم تو ابھی عالم ہو گئے، کیسے بنو گے؟ تو بار کے انہوں نے، ان کا ایک شوق تھا، تو انہوں نے اس بڑھاپے کی حالت میں قرآن کریم کو حفظ کیا، اور جب قرآن کریم کو حفظ کیا تو پھر ان کا معمول تھا روزانہ 3 پارے پڑھنے کا۔ خاتم النبیین جو مدرسہ ہے اس میں ان کے داماد ہیں، ہمارے استاد محترم نے پوچھا ان سے، مولانا نور الرحمن صاحب، کہ حضرت کا کیا معمول تھا؟ کیا 3 پارے روز پڑھا کرتے تھے، 1 پارہ تہجد کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور باقی 2 پارے جیسے ہی اذان ہوتی اللہ اکبر کی صدا سنتے مسجد کی طرف چلے جاتے تھے، وہ 2 پارے مسجد میں نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا تھا اس میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم بیٹھ کر جو ہے وہ 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے، ہمارے حفاظ بھی نہیں پڑھتے، تو یہ ان کا معمول تھا۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مسجد تھی، میں اس میں جایا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں گیا، فجر کی نماز پڑھی اور اس میں بیٹھ گیا۔ ایک ہی کیفیت کے اندر میں نے 26 پارے پڑھے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی کیفیت میں 26 پارے پڑھے، کیونکہ اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے 26 پارے پڑھے۔ جمعہ پڑھنے کہیں اور جاتے تھے، جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے جمعہ نہیں ہوتا تو وہ شہر میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اگر جمعہ اس مسجد میں ہوتا تو حضرت 30 پارے پورے کرتے تھے، ایک ہی کیفیت میں اور آپ آج 1 پارہ پڑھنے کے لیے کیفیت میں نہیں بیٹھتے۔ اور اسی طریقے سے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قاری صاحب آتے تھے، اللہ نے بدل نے بہت خوبصورت آواز سے ان کو نوازا تھا، تو آپس میں بات چیت کرتے تھے، تو حضرت ایک دفعہ بولے ہم روزانہ گپے لگاتے ہیں، تو تم قاری بھی ہو، تم قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن آئے اور 2 رکعت فجر کی نیت کی، قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب کھڑے ہو گئے، پیچھے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت میں 27 پارے پڑھے، 2 رکعت میں 27 پارے پڑھے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے ضعف کی حالت میں کھڑے ہوئے۔ جامعہ بنوریہ کے مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ، توجہ سے سنیے، یہ شوق دلانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ جامعہ بنوریہ کے مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ، استاد مولانا نور الرحمن صاحب کے استاد بھی ہیں، کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، قاری عبدالعلیم صاحب کام تعزیت کے لیے گئے ان کے پاس، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے والد کا، قاری عبدالعلیم صاحب کا، کہ جب وہ حیات تھے تو مجھے کہنے لگے نہیں یہ موٹر سائیکل تم لے لو اور اس کو بیچنا نہیں اور کسی کو دینا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ آپ کو حیات عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت دے، لیکن اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو یہ تو وراثت میں تقسیم ہوگا، میرے پاس کیسے آئے گا؟ تو حضرت نے ان کو کہا تم ایسا کرو، یہ مجھ سے خرید لو، یہ موٹر سائیکل مجھ سے خرید لو اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ تو حضرت نے 25,000 میں وہ موٹر سائیکل اپنے والد سے خرید لی۔ پھر پوچھا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ وصیت مجھے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس موٹر سائیکل پہ میں نے چلتے پھرتے 700 قرآن ختم کیے ہیں، چلتے پھرتے موٹر سائیکل پہ، باقی جو قرآن ختم کیے وہ تو الگ ہے، چلتے پھرتے جو میں نے قرآن ختم کیے وہ 700 قرآن اسی موٹر سائیکل پہ میں نے کیے ہیں۔ آج ہم چلتے ہوئے ہینڈ کان میں ہوتی ہیں، بھلی ہم لوگ نعتیں نظمیں سنتے ہوں، اس سے بہتر ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ نعتیں نظمیں پڑھنے میں سننے میں کوئی ثواب نہیں ہے، آپ کسی مفتی سے پوچھ لو، نہ تلاوت سننے میں کوئی ثواب ہے۔ ہاں البتہ فحشات وغیرہ سے یہ بہتر ہے، لیکن ثواب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، لیکن مفتی سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ کہ ہم ذکر کریں، بعض ساتھی ناراض ہو جائیں گے، ہمارا آج کل معمول بن چکا ہے، ہمارے طلباء کا بھی اور ہمارے بعض ساتھیوں کا بھی، وہ عام طور پہ پان کھاتے ہیں، حالانکہ یہ طلباء کے لیے پان گٹکے تو صحیح نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم قرآن وہاں پڑھ رہے ہیں اور منہ میں پان میں رکھا ہوا ہے، منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، اتنی بری نظر سے دوسرا آدمی بھی دیکھتا ہے۔
تو بار کے 3 پارے روز ہمیں پڑھنا چاہیے، 3 پارے. لیکن آج ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کیا ہے کہ وہ مٹی کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. یاد رکھنا، جو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھتے اور قرآن کریم کو گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے وہ سالوں سال ہاتھ نہیں لگاتے، کل قیامت کا دن ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے ایسے امتی کے خلاف کہ جو قرآن کریم کو پر سے کچھ ڈال دیتا ہے. 19 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر بھی کیا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ یہ وہ قوم ہے، یہ میری وہ امت ہے، وہ امت کا فرد ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا. وہ مہربان نبی، وہ رحم دل نبی، وہ شفیق نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ عائشہ کی مغفرت کی دعا کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور عائشہ کی مغفرت کی دعا کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے گئے، واپسی آئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نظر آ رہی ہیں. پوچھا اے عائشہ آج کیوں خوش نظر آ رہی ہو؟ یا رسول اللہ کیوں خوش نہ ہوں، آج اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے میری مغفرت کی دعا کی ہے، آج عائشہ خوش کیوں نہ ہو؟ فرمایا اے عائشہ میں نے تو تیرے لیے 1 دفعہ دعا کی ہے، میں اپنی امت کے لیے روزانہ 5 دفعہ دعا کرتا ہوں. اتنے شفیق نبی بھی کل جو قرآن کریم کو نہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کو پچے پوچھ ڈالنے والے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. آج ہم نے قرآن کریم کو دکان کی برکت کے لیے رکھ دیا ہے، فیکٹریوں کی برکت کے لیے رکھ دیا ہے، شادی بیاہ کے لیے رکھ دیا. کوئی مر گیا تو اس کے لیے ہم نے رکھ دیا، بس باقی گھر پہ پڑا رہتا ہے. بار کے اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کریم کا شوق نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرمائے. تو تمام حفاظ سے میں عرض کروں گا اور جو ناظرہ پڑھنے والے ان سے عرض کروں گا کہ 3 پارے روز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.